جس پر ہماری زندگی کی بنیاد صحیح بنے گی وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنے دل دماغ سے ہر چیز کا تعصب نکال دیں اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ وہ مٹا دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، پھر وہ یہ آواز لگائے گا آؤ میری ٹکر کا کوئی ہے تو آؤ، پھر وہ یہ کہے گا متکبرین کہاں ہیں، ظالمین کہاں ہیں اور جبارین کہاں ہیں، پھر وہ حساب قائم کرے گا، پھر وہ ترازو لے کر آئے گا، وہ کیا ہے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین۔ میرے بندو یہ نہ بھولنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، اس کی وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، اس کا وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے، اس کی وہ طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے، اس کی وہ قدرت ہے جو کسی کے محتاج نہیں، اس کی وہ شہنشاہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو جب ہماری پہلوی اگر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا تعلق ڈالر سے نہیں، پاؤنڈ سے نہیں، ڈگری سے نہیں، وینکوور میں رہنے سے نہیں، اس کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اور میں آپ کو اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروا دیا، کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ابتدا ہوگا لا الہ الا اللہ اور جس کی مرتے وقت آواز ہوگی لا الہ الا اللہ، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں جائے گا۔ دوسری بنیاد جس پر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ہمارا علم صحیح ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم دیا۔ علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ ہے، اور جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہو۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھو، میں چھت کے آگے نہیں دیکھ رہا، پچھلے لوگوں کی صورتیں مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی۔ میرے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر کھڑے چلنا شروع کر دیا، نماز کے اندر چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے اور یہاں آ کے ٹھہر گئے، سامنے دیوار تھی اور نماز چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا، ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ اب پہلی صف والوں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں وہ کیا جو کبھی بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو وہ بھائی بہن نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے اللہ نے جنت دکھائی جو 7ویں آسمان پر ہے، تو اس کو دیکھ کے اس میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی تو اس کی آگ کو دیکھ کر میں ڈر کے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جو اتنی طاقتور آنکھ کا مالک ہو ہم اس کو چیلنج کر دیں تو کتنے بڑی حماقت اور دھوکے کی بات۔ اور پھر یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، جنت کو دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا۔ میرے نبی نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے زمین سے اٹھایا۔ یہ جب جاتے ہیں خلا میں تو کتنا اربوں ڈالر کا خرچ ہوتا ہے، لباس بنتا ہے، اس میں اتنا ویٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے چادر باندھی ہوئی تھی، پاجامہ شلوار بھی نہیں تھا، اور عام سادہ کرتا اور سادہ جوتے کے ساتھ جو اڑان اڑی ہے تو پہلا آسمان، آدم علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے
دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھا آسمان اس پر یونس ادریس علیہ السلام کھڑے تھے اور پروٹوکول کے لیے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، آگے آخری اسٹیشن آ گیا سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں جبریل نے بھی آ کر آج کی لینگویج، جی حضور میرے کو اگوں دا ہوں ویزا کوئی نہیں، جیسے ہم یہاں ویزا ملتا ہے تو آتے ہیں نا، تو جبریل نے آج کی لینگویج یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں سے بھی اٹھایا، کیسے اٹھایا رب جانے تو محبوب جانے، اور پھر عرش کے دروازے کھلوائے، سبحان اللہ، پہلی ہستی ہے جس کے لیے آج عرش کے در کھل رہے ہیں۔ آپ نے عرش پہ قدم رکھا، عرش جھومنے لگا خوشی سے، جسے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں لڈیاں پاون لگ، عرش لڈیاں ڈالنے لگ گیا کہ آج کون آ گیا، اور میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہے بھائی بہنوں، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے واسطے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمیں اس کے، دیکھو روٹی کے بغیر کئی دن گزر جاتے ہیں، پانی کے بغیر چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ موت ہے، اللہ کی قسم، میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بولنا موت ہے، دیکھنا موت ہے، کمانا موت ہے، بیٹھنا موت ہے، پینا موت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ عزتوں کا راستہ در مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر عزتوں کا راستہ نہیں ملے گا، اسی وادی میں گم ہو کے قبر بن جائے گی اور ہم بے نشان ہو جائیں گے۔